اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں یعنی 6 مدتوں میں پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کار ساز ہے اور نہ کوئی سفارشی، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے اور چڑھے گا جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب و مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے خوبی و حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادے سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفے سے چلایا، پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی، اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدائش میں آئیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت از خود ہی عطا کر دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ بس اب تم مزہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا، بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا ہے، اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے دائمی عذاب چکھتے رہو۔ بس ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ بھلا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کے لیے دائمی سکونت کے باغات ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت و اکرام میں ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور جو لوگ نافرمان ہوئے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
وہ جب بھی اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش دوزخ کا عذاب چکھتے رہو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر دنیاوی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو آپ ان کی ملاقات کی نسبت شک میں نہ رہیں، وہ ملاقات آپ سے ان قریب شب معراج ہونے والی ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام و پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیت نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلے کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیں فیصلے کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔